السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم یا احبابی، عساکم بخیر وعافیہ۔ آپ تمام لوگ کیسے ہیں؟ آپ لوگ عافیت سے ہوں گے۔ جیسے کہ ہم لوگوں نے اس سے پہلے چیپٹر نمبر 5 پڑھ لیا ہے، تو آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے چیپٹر نمبر 6۔ الدرس السادس، چیپٹر نمبر 6، درس نمبر 6۔ تو بیسیکلی ہم اس کے اندر جو پڑھنے والے ہیں وہ اس میں اشارہ کے بارے میں پڑھنے والے ہیں، وہ ہے حاضی۔ جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے کیا پڑھا ہوا ہے؟ ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے حاضہ۔ حاضہ کیا ہے؟ یہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے، یعنی اس میں اشارہ ہے، یہ جو کس کے لیے استعمال ہو رہا تھا؟ قریب کے لیے ہم استعمال کر رہے تھے۔ اسی طرح ہم حاضی بھی استعمال کریں گے، یہ بھی قریب کے لیے استعمال ہوگا، لیکن یہ کس کے لیے استعمال ہوگا؟ یہ میسکولین ہم نے یوز کیا تھا، اب یہ فیمینین ہم یوز کریں گے، یعنی مذکر کے لیے، اور یہ استعمال ہوگا مؤنث کے لیے۔ تو جہاں پر بھی مؤنث آئے گا لفظ، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ حاضی کے ذریعے استعمال کرنا ہے اگر وہ قریب کا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس کے بارے میں بہت سارے اگزامپلس، اور پڑھتے ہیں حاضی کے بارے میں کہ حاضی ہم کب استعمال کریں گے، اور اسی طرح ہم حاضہ کب استعمال کریں گے۔ حاضہ، حاضہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دس، حاذا ابن حامد، حاذا ابن حامد۔ یہاں پہ دیکھیں حمزہ وصل اور حمزہ قطع ہم نے جو پڑھا تھا اس کو بھی ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے۔ حاذا ابن حامد، یہ حامد کا بیٹا ہے، دس از اے سن آف حامد۔ تو یہاں پر دیکھیں حاذا، یہ جو الف دکھ رہا ہے یہ حمزہ وصلی ہے، اس لیے ہم نے اس کو پڑھا نہیں ہے۔ حاذا ابن حامد لکھا ہے لیکن پڑھا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حمزہ وصلی ہے، اس لیے حاذا ابن حامد۔ وَهَذِهِ بنت یاسر، وَهَذِهِ بنت یاسر، یعنی اگر ہم فیمیل یوز کر رہے ہیں یا فیمیل نیم آ رہا ہے یا کوئی بھی صفت آ رہی ہے تو ہم کیا کرنا ہے؟ حاضی کے ذریعے اسے اشارہ کرنا ہے۔ وَهَذِهِ بنت یاسر، اینڈ دس از یاسر ڈاٹر، اوکے، یہ یاسر کی بیٹی ہے۔ ابن حامد، ابن حامد جالس، حامد کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے۔ جالس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، ٹھیک ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ وبنت یاسر واقفۃ، وبنت یاسر واقفۃ، واقفۃ۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جالسن استعمال ہوا ہے، دیکھیں مذکر ہے یعنی میسکولین ہے، تو ہم نے کیا استعمال کیا؟ جالسن، یعنی یہاں پہ تا نہیں ایڈ کیا ہے ہم نے، نارملی جو ورڈ ہے ویسے ہی ہم نے اس کو لکھا ہے۔ لیکن جب ہم فیمیل کے لیے ہم نے استعمال کیا وہ بنت یاسر واقفۃ، تو تا مربوطہ ہم نے آخر میں لگا دیا ہے۔ تو بہت سارے کیسز میں اگر ہم کسی بھی لفظ میں اگر ہم تا مربوطہ آگے بڑھا دیتے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ وہ مؤنث بن جاتا ہے۔ بہت سارے اس میں نہیں، بہت سارے اس میں نہیں بھی بنتا ہے، اس کا مطلب۔ من ہذہ، من ہذہ، ہو از دس؟ من کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہوگا، ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہوا ہے۔ من کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ راشنل لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ من ہذہ، ہو از دس؟ ہذہ، یعنی ہذہ میں نے کہہ دیا تو اس کا مطلب کہ میں کسی لڑکی کے بارے میں نہیں، عورتوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ ہذہ اخت المہندس، دس از انجینئرس سسٹر، یہ کس کی بہن ہے؟ انجینئر کی بہن ہے، یہ انجینئر کی بہن ہے۔ اہیا، اہیا ایضاً مہندسہ، کیا یہ بھی انجینئر ہے؟ تو یہاں پہ دیکھ لیں، آ کے ذریعے ہم نے کیا کیا ہے؟ سوال کیا ہے، اور یہ جو ہیا ہے یہ کیا ہے؟ ضمیر ہے، جو کس کے لیے استعمال ہوئی ہے؟ یہاں مؤنث کے لیے استعمال ہوئی ہے،
ٹھیک ہے. اہیا کیا وہ, اور ایزن کا مطلب تھا بھی, کیا وہ بھی مہندس انجینئر ہے. دیکھیں یہاں مہندس لکھا ہوا ہے مذکر, اور اس کے جو مؤنث جب ہم نے بنایا تو کیا ہو گیا, تا مربوطہ ہم آگے لے آئے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا وہ بھی انجینئر ہے. لا ہی طبیبہ, لا ہی طبیبہ, نہیں وہ کون ہے, ڈاکٹر ہے. لا ہی طبیبۃ, نو شی از اے ڈاکٹر, نو شی از اے ڈاکٹر. تو طبیبہ کا مطلب کیا ہو جاتا ہے, ڈاکٹر. لا کا مطلب نہیں, یعنی اگر آپ کو نہیں کے اندر جواب دینا ہے تو لا کا آپ استعمال کریں. اب اس کے آگے دیکھیں, سیارۃ من ھذہ, سیارۃ من ھذہ, whose car is this, whose car is this. تو یہاں پہ دیکھیں سیارۃ کی وجہ سے ہم ھذہ لے کر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی یہ مؤنث ہے اس لیے ہم ھذہ کے ذریعے اشارہ کر رہے ہیں. سیارۃ من ھذہ, whose car is this, ھذہ سیارۃ المدیر, ھذہ سیارۃ المدیر, this is principal car, this is principal car. تو یہاں پر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا ھذہ کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو ھذہ کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ, اور یہ کس لیے استعمال ہو رہا ہے, مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ما ھذہ, جس سے ہم نے ما ھذا پڑھا تھا, تو اگر جملہ مؤنث ہے تو ہم کیا کریں گے, ما ھذہ کے ذریعے سوال کریں گے. واٹ از دس, ما ھذہ واٹ از دس. تو ما کس لیے استعمال ہوا یہاں پر, غیر ذوی العقول کے لیے. ٹھیک ہے, واٹ از دس, یہ کیا ہے. ھذہ مکواۃ, ھذہ مکواۃ, دس از اے آئرن, یہ کیا ہے, پریس ہے, جس کو ہم پریس بولتے ہیں, یہ پریس ہے. لمن ھذہ, اب دیکھیں یہاں پہ لمن کے ذریعے بھی ہم سوال کر سکتے ہیں. فار whom از دس, یہ کس کا ہے. لمن ھذہ, فار whom از دس, یہ کس کے لیے ہے. ھذہ لخالد, دس از فار خالد, یہ خالد کے لیے, یا یہ خالد کا ہے. اب دیکھیں ہم آ کے ذریعے بھی سوال کر سکتے ہیں. دیکھیں سوال کرنے کے کئی طریقے ہیں, ما, لمن, آ, من. تو ادراجۃ, کیا یہ سائیکل. انس, کیا یہ سائیکل انس کی ہے. از دس بائی سائیکل فار دی انس, لا, نو. ھذہ دراجۃ عمار, ھذہ دراجۃ عمار, نو, دس از اے عمار's bicycle. ھذہ جدیدۃ, دس از اے نیو, ھذہ جدیدۃ. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دراجہ کے لیے ھذہ استعمال کیا گیا. دراجہ کیا ہے, مؤنث ہے, یعنی فیمینین ہے, تو اس لیے ہم نے ھذہ کو استعمال کیا ہے. لا ھذہ دراجۃ عمار, نہیں ہے, عمار کی بائیسائیکل ہے. ھذہ جدیدۃ, تو یہ ھذہ نہیں, ھذہ دراجۃ جدیدۃ, یہ نیو ہے, اس لیے ہم جدیدۃ بھی یہاں پر لے کر آئے ہیں. ودراجۃ انس قدیمۃ, ودراجۃ انس قدیمۃ, اینڈ انس bicycle از اولڈ. قدیمۃ, تو قدیم کا مطلب ہوتا ہے اولڈ, اور جب ہم یہاں پہ مربوطہ لگا دے رہے ہیں تو یہ کس کے لیے ہو جائے گا, مؤنث کے لیے ہو جائے گا. یعنی انس کی جو سائیکل ہے وہ کیا ہے, پرانی ہے.
انس کی سائیکل کیا ہے؟ پرانی ہے. ہاذہ ساعۃ علی، ہاذہ ساعۃ علی، یہ کس کی واچ ہے؟ علی کی واچ ہے. تو یہاں ساعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گھڑی. ساعہ کے اور بھی مطلب ہوتے ہیں، جب قرآن میں پڑھیں گے تو ساعہ کا مطلب قیامت بھی ہوتا ہے، الساعہ. تو یہاں پہ دیکھیں ساعۃ لکھا ہوا ہے، تو یہاں پر مطلب جو ہے گھڑی، واچ. دس از اے علیز واچ. ہی جمیلۃ جدا، ہی جمیلۃ جدا جدا، اٹ از اے ویری بیوٹیفل اور ٹو بیوٹیفل، یعنی یہ بہت خوبصورت ہے. تو یہاں پہ دیکھیے ہیا استعمال ہوا ہے. ہیا کس لیے استعمال ہوا ہے؟ اس لیے کہ مؤنث ہے، یعنی ہیا ساعۃ جمیلۃ، یہ خوبصورت واچ ہے. اور جدن کا مطلب ہوتا ہے ویری، ٹو، یعنی بہت کی میننگ میں جدہ آتا ہے. ہاذہ ملعقۃ، ملعقہ مینس چمچہ، اسپون. ہاذہ ملعقۃ، دس از اے اسپون. وہاذہ قدر، اینڈ دس از اے ویسل، جس کو ہم ہانڈی کہتے ہیں. یعنی یہ کیا ہے؟ اسپون ہے، اور یہ کیا ہے؟ ہانڈی ہے. وہاذہ قدر. تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں کیا ہے؟ مؤنث ہے، ملعقۃ بھی، قدر بھی. لیکن آپ قدر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ تا مربوطہ نہیں ہے. تو اکثریت میں تا مربوطہ ہوتی ہے، کچھ میں تا مربوطہ مؤنث کے اندر نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ان میں سے قدر بھی ہے. وہاذہ قدر. الملعقۃ، الملعقۃ فی القدر، دا اسپون ان دی ویسل، یعنی جو چمچہ ہے کس میں ہے؟ ہانڈی کے اندر ہے. الملعقۃ فی القدر. یہاں پہ دیکھو فی کیا ہے؟ فی حرف جر ہے، اور حرف جر بھی اپنا عمل کر رہا ہے. ٹھیک ہے، فی القدر ہم نے کہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ حرف جر ہوگا اور یہ مجرور ہو گیا. ہاذہ بقرۃ الفلاح، ہاذہ بقرۃ الفلاح، یہ کس کی گائے ہے؟ کسان کی ہے. دس از فارمرز کاؤ. تو بقرہ کا مطلب کیا ہے؟ کاؤ. اور اسی طرح جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ایک سورت ہے جسے ہم سورۃ البقرہ کہتے ہیں، البقرہ، یعنی اس کے اندر بقرہ کا تذکرہ ہے. اور اسی طرح ہم کہتے ہیں بقرہ عید. ٹھیک ہے، تو وہ بقرہ عید ہے، نہ کہ بقرہ عید ہے، یعنی بڑے کاف کے ساتھ ہے. ھذا انف وھذا فم وھذا فم. اوکے، دس از اے نوز اینڈ دس از اے ماؤتھ. یہاں پہ دیکھیں ایک اور اہم چیز ہے جو ذہن میں رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو باڈی پارٹس ہیں جو ڈبل ہیں وہ مؤنث کے حکم میں ہوں گے، جیسے کہ 2 ہاتھ 2 پیر 2 آنکھ. اور اسی طرح جو ہمارے باڈی پارٹ سنگل ہے وہ مذکر کے حکم میں ہوں گے. اوکے، یعنی ڈبل پارٹ ہے وہ ایز اے فیمینن یوز ہوگا، اور جو سنگل پارٹ ہے ایز اے میسکولن یوز ہوگا. تو یہاں پر دیکھیں ھذا انف، تو انف مینس نوز. نوز ہمارے پاس کتنی ہے؟ ایک ہے، اس لیے ہم اس کو ایز اے مذکر یوز کریں گے. ٹھیک ہے، ایز اے میل یوز کریں گے. اور فمن، فمن ماؤتھ بھی ہمارے پاس ایک ہے، تو اس کو بھی ایز اے مذکر ہم یوز کریں گے، ایز اے میل یوز کریں گے. اب دیکھیں ھذہ اذن، میں نے اب ھذہ استعمال کیا ہے، ھذہ اذن. تو ہمارے پاس کان کتنے؟ 2 ہے، اور جب 2 ہوں گے تو کس کے حکم میں آئے گا؟ مؤنث کے حکم میں آئے گا. یعنی اگر 2 ہے تو مؤنث کے حکم میں ہو جائے. تو ھذہ اذن، دس از اے ایئر. اوکے، دس از اے ایئر، تو اس کو مؤنث کے حکم میں ہو گیا. وھذہ عین، سیم چیز آنکھ کے لیے بھی، دس از اے آئی. وھذہ عین، دس از اے آئی. تو یہ جو رول ہے اس کو بھولنا نہیں ہے، یعنی 2 پارٹ ہوں گے تو مؤنث ہوگا، مؤنث کے ذریعے اشارہ کریں گے، اور اگر سنگل پارٹ ہوگا تو مذکر کے ذریعے ہم
اشارہ کریں گے، یعنی اس میں اشارہ جو استعمال ہوتا ہے وہ ہاذہ یدن. ہاذہ یدن، ید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ. دس از دا ہینڈ. وہاذہ رجل، دس از دا لیگ. وہاذہ رجل، رجل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لیگ. ہاں تو یہاں پر ایک اور اہم چیز ہے، رجل کا مطلب ہوتا ہے لیگ اور رجل کا مطلب ہوتا ہے مین، یعنی را کے اوپر زبر اور زیر سے اس کی میننگ چینج ہو جائے گی. تو یہ آپ کے دھیان میں رہنا چاہیے کہ رجل پڑھ رہے ہیں کہ رجل پڑھ رہے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ اس کو ہاذہ رجل پڑھ دیتے ہیں تو وہ تو غلط ہو جائے گا، کیونکہ رجل جو ہے مذکر ہے تو وہاں پر آپ کو ہادہ استعمال کرنا پڑے گا. تو اسی طرح اگر یہ ہاذہ اس سے پہلے تو یہ ہاذہ رجل ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس دو پیر ہے. جب دو پیر ہے تو وہ مؤنث کے ہوئے حکم میں ہوں گے، تو ہم اشارہ کس چیز کے ذریعے کریں گے؟ ہاذہ کے ذریعے کریں گے. ہاذہ رجل. تو یہاں پر جیم ساکن بھی ہے، رجل میں جیم ساکن نہیں ہے، رجل یعنی سب متحرک ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں اس کی بہت سارے ایگزامپلس ہیں، وہ لے رہے ہیں ہم تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے. ھذا مسجد، دس از اے مسجد. تو مسجد کیا ہے؟ مذکر ہے. وَھَذِهِ مَدْرَسَةٌ، اور مدرسہ کیا ہو گیا؟ مؤنث ہو گیا. وَھَذِهِ مَدْرَسَةٌ، اور یہ کیا ہے؟ مدرسہ ہے. اور یہ مسجد ہے. من ھذِهِ، تو من کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، من یہ استعمال ہوتا ہے ذوی العقول کے لیے. جب اگر من ہم نے بول دیا تو اس کا مطلب ہے کسی ذوی العقول کے بارے میں، راشنل پرسن کے بارے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ گفتگو کر رہے ہیں. من ھذِهِ، ہو از دس، ہو از دس، یعنی فیمیل کے بارے میں. ھذِهِ اخت عباس، دس از اے عباس سسٹر. تو یہاں پر دیکھ لیں ھذِهِ استعمال کیے کس لیے؟ اس لیے کہ اخت آیا ہوا ہے. ھذا دیک، دیک کا مطلب ہوتا ہے مرغا. ھذا دیک، دس از اے کاک. وَھَذِهِ دجاجۃ، اینڈ دس از اے ہین. یہ مرغا ہے اور یہ کیا ہے؟ مرغی ہے. تو دجاجہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں دجاجہ، دجاجتن. دجاجتن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مرغی. ٹھیک ہے. اور دیکن کا مطلب ہوتا ہے مرغا. تو ہم نے مرغے کے لیے ھذا استعمال کیا اور مرغی کے لیے کیا استعمال کیا ہے؟ ھذِهِ استعمال کیا. ھذا ابن المدیر، یہاں پہ دیکھیں ابھی حمزہ وصلی ہم نے جو پڑھا تھا اس سے پہلے پچھلے ایپیسوڈ میں، وہ بھی یہاں پر استعمال ہو رہا ہے. ھذا ابن المدیر، ھذا ابن المدیر، یعنی یہ حمزہ وصلی بیچ میں آ گیا اس لیے ہم اس کو پڑھ نہیں رہے، ڈائریکٹ ہم با پڑھ رہے ہیں. ھذا ابن المدیر، دس از پرنسپلس سن، یہ پرنسپل کا بیٹا ہے. وَھَذِهِ بنت المدرس، وَھَذِهِ بنت المدرس. تو بنت کا مطلب ہوتا ہے ڈاٹر، ڈاٹر کا بھی ہوتا ہے گرل بھی ہوتا ہے، دونوں میننگ ہوتا ہے. وَھَذِهِ بنت المدرس، دس از ٹیچرس ڈاٹر، ٹیچر کی یہ بیٹی ہے. ھَذِهِ ام یاسر، ام کا مطلب میں نے بتایا تھا مدر، جسے ہم امی بولتے ہیں. عرب میں ماما بولتے ہیں. تو ماما اگر کوئی سنے تو کنفیوز نہ ہو، ماما کا مطلب ہوتا ہے یعنی مدر. ھَذِهِ ام یاسر، دس از یاسر's مدر. أَيْنَ قِدْرُ اللحم، أَيْنَ قِدْرُ اللحم. تو لحم کا مطلب پتہ ہی ہوگا سب کو، لحم کا مطلب ہوتا ہے گوشت. اوکے. اور قدر کا مطلب ہوتا ہے ہانڈی، ویسل. ویئر از دا میٹ ویسل. اوکے. تو گوشت کی ہانڈی کہاں ہے؟ قدر اللحمی. ٹھیک ہے، مضاف لے ہو رہا ہے. ہی فی الثلاجۃ، ہی
اب یہاں پہ دیکھیں جو قدر ہے یہ کیا ہے مؤنث ہے، اس لیے یہاں پر ہیا استعمال ہوا ہے. ہیا ضمیر استعمال کس کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ ہیا ضمیر، ہیا ضمیر استعمال ہوتی ہے مؤنث کے لیے جو کہ غائب ہوتی ہے. مؤنث غائب کے لیے ہم لوگ ہیا ضمیر استعمال کرتے ہیں. ہیا فی الثلاجتی، اٹ از ان دی فریج، ریفریجریٹر. کس میں ہے؟ ہاں جی فریج کے اندر ہے. ھذا باب، دس از اے ڈور، یہ دروازہ ہے. وَهَذِهِ نَافِذَةٌ اینڈ دس از اے ونڈو. تو ونڈو کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ نافذہ کہتے ہیں. اور اسی طرح شباک بھی استعمال ہوتا ہے. نافذہ اور شباک دونوں ایک ہی میننگ میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وَهَذِهِ نَافِذَةٌ. تو میرے خیال سے یہاں پہ آپ کو ھذا اور ھذِہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو ھذا کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ ھذا یہ استعمال ہوتا ہے مذکر کے لیے. ٹھیک ہے. اور ھذِہ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اسی طرح ایک اور اہم چیز تھی کہ جو باڈی پارٹس ہمارے پاس ڈبل ہیں وہ کس کے حکم میں ہوتے ہیں؟ مؤنث کے حکم میں ہوں گے. ایز اے مؤنث ہم اس میں اشارہ اس کے لیے استعمال کریں گے. اور اسی طرح جو ہمارے باڈی پارٹ سنگل ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ مذکر ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے، اس لیے کہ آگے جو اگزامپلس آئیں گی جب آپ اس کو اپلائی کریں گے تو یہ یاد رکھیں تاکہ غلطی نہ ہو. اب آپ کی اسکرین پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پیج نمبر 36. اس کے اندر بہت سارے امیجز دی ہوئی. تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ ان امیجز کو دیکھ کر کے بتانا ہے کہ ما ھذا استعمال ہوگا یا ما ھذِہ استعمال ہوگا. میں امیجز کے نام بھی لیتے جاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. جیسے پہلی جو امیج ہے وہ ہے قلم کی، قلم. تو قلم کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر تا مربوطہ نہیں ہے تو یہ مذکر ہوگا. تو اب اس کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ مذکر کے لیے ہم نے کیا کہا تھا؟ ھذا استعمال کریں گے. تو اس کے لیے ہم نے کیا استعمال کریں گے؟ ما ھذا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. اور ما ھذِہ کب استعمال کریں گے؟ یعنی جو ورڈ اس کے تحت آئیں گے وہ ہم لکھیں گے یہاں پر، اور جو اس کے تحت آئیں گے ہم اس کو یہاں پر لکھیں گے. مذکر کے جو ہوں گے اس کو ہم یہاں پر لکھیں گے اور مؤنث کے جو ہوں گے ہم یہاں پر لکھیں گے. ٹھیک ہے. تو ما ھذا قلم، قلم کیا ہے؟ مذکر ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ کیسے سوال کریں گے؟ ما ھذا واٹ از دس؟ ھذا قلم، دس از اے پین. اس کے بعد ہے ملعقۃ، ملعقۃ یعنی تا مربوطہ لاسٹ میں آ رہا ہے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ مؤنث ہوگا کیونکہ تا مربوطہ آخر میں ہے. تو ما ھذِہ استعمال کریں گے. ملعقۃ، ما ھذِہ، ھذِہ ملعقۃ، دس از اے اسپون. یہ کیا ہے؟ چمچہ ہے. تیسری امیج ہے کتاب کی، کتابن. تو کتاب کیا ہے؟ یہ مذکر ہے تو ہم اس کو مذکر کے ذریعے سوال کریں گے. ما ھذا واٹ از دس؟ ھذا کتاب، دس از اے بک. یہ کیا ہے؟ کتاب ہے، یہ بک ہے. اس کے بعد کی امیج ہے قمیص، قمیصن. قمیصن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شرٹ. اور شرٹ مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے اور یہاں پر تا مربوطہ بھی نہیں. تو کس سوال کریں گے ہم؟ ما ھذا کے ذریعے سوال کریں گے. ما ھذا، ھذا قمیصن، ھذا قمیصن. اوکے، ھذا قمیصن، دس از اے شرٹ. اس کے بعد ہے بیتن. بیتن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہوم، گھر. تو بیتن بھی کیا ہے؟ مذکر ہے. تو ہم کس کے ذریعے استعمال کریں گے؟ سوال کریں گے ما ھذا کے ذریعے. ما ھذا واٹ از دس؟ ھذا بیتن، دس از اے ہاؤس، دس از اے ہاؤس. اس کے بعد دی ہوئے ساعتن. ساعتن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واچ. ساعتن کا مطلب واچ. تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تا مربوطہ آخر میں لگا ہوا ہے تو یہ کیا ہوا؟ مؤنث ہوا. تو ہم کس کے ذریعے استعمال کریں گے؟ ما ھذِہ کے ذریعے. ما ھذِہ، ھذِہ ساعتن، ھذِہ ساعتن، دس از اے واچ، دس از اے واچ. اس کے بعد سیارتن. تو سیارتن میں بھی آپ اگر دیکھیں گے تو تا مربوطہ جو ہے وہ آخر میں ہے، یعنی تا مربوطہ آخر میں ہے. تو ہم کس طرح استعمال کریں گے؟ ما ھذِہ، یہ کیا ہے؟ ھذِہ سیارتن، دس از اے
कार, हाज़िही सय्यारतुन, दिस इज़ अ कार, यानी हाज़िही हमने इस्तेमाल किया है। उसके बना हुआ है बाबुन, बाबुन का मतलब होता है डोर, तो बाबुन में ता मरबूता नहीं है, तो हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे सवाल, मा हाज़ा, हाज़ा बाबुन, दिस इज़ अ डोर, दिस इज़ अ डोर। उसके बाद दिया हुआ है रिजलुन, रिजलुन, तो मैंने बताया था कि जो भी बॉडी पार्ट्स हमारे दो हैं तो वो किसके हुक्म में होंगे, मुअन्नस के हुक्म में होंगे। तो मैं किस तरह सवाल करूँगा, मा हाज़िही, हाज़िही रिजलुन, मा हाज़िही, हाज़िही रिजलुन, दिस इज़ अ लेग, हाज़िही रिजलुन। उसके बाद बनी हुई है साइकिल, दर्राजतुन, तो ता मरबूता आप देख रहे हैं कि इसके आखिर में ता मरबूता है, तो सवाल मा हाज़िही के ज़रिए होगा, दर्राजतुन, मा हाज़िही, व्हाट इज़ दिस, हाज़िही दर्राजतुन, दिस इज़ अ बाईसाइकिल, हाज़िही दर्राजतुन। उसके बाद आप देख सकते हैं यदुन, तो यदुन क्या है, हैंड, तो हमारे पास हैंड कितने हैं, दो हैं, तो दो हैंड हुए तो किस में आएगा, वो मुअन्नस के हुक्म में हो जाएगा। तो मा हाज़िही, हाज़िही यदुन, दिस इज़ अ हैंड। उसके बाद है अनफुन, नोज़, तो नोज़ हमारे पास कितनी है, एक है, तो अगर कोई बॉडी पार्ट हमारा एक होता है वो किसके हुक्म में होता है, मुज़क्कर यानी मैस्कुलिन होगा। तो मा हाज़ा हम इस्तेमाल करेंगे, मा हाज़ा, हाज़ा अनफुन, दिस इज़ नोज़। उसके बाद है लिह्यतुन, ठीक है, लिह्यतुन है लेकिन ये एक है और ता मरबूता है, तो अगर इस रूल के एतबार से करें तो इसमें आएगा और ता मरबूता के एतबार से करेंगे तो इसमें आएगा। तो हाज़िही लिह्यतुन, ये दाढ़ी है, हम ता मरबूता के एतबार से ले रहे हैं यहाँ पर, हाज़िही लिह्यतुन, ये क्या है, दाढ़ी है। और इसी तरह फमुन, फमुन मतलब होता है माउथ, ठीक है, तो ये क्या है, सिंगल है, तो हम फमुन को क्या करेंगे, मा हाज़ा के उस मत लेके आएंगे, फमुन, मा हाज़ा, हाज़ा फमुन। उसके बाद है क़िद्रुन, तो क़िद्रुन मैंने बताया था कि यहाँ पर ता मरबूता नहीं है लेकिन ये एज अ मुअन्नस इस्तेमाल हुआ है, तो ये मुअन्नस के अंदर आएगा, क़िद्रुन, क़िद्रुन, ओके, क़िद्रुन मतलब हांडी, वेसल। मा हाज़िही, व्हाट इज़ दिस, हाज़िही क़िद्रुन, दिस इज़ वेसल। देन मिकवातुन, मिकवातुन में आप देख सकते हैं लास्ट में क्या लगा हुआ है, ता मरबूता लगा हुआ है, तो इस एतबार से किस तरह सवाल करेंगे आप, मा हाज़िही, व्हाट इज़ दिस, हाज़िही मिकवातुन, दिस इज़ अ आयरन, आयरन, ये प्रेस है, हाज़िही मिकवातुन। इसके बाद बनी हुई कुर्सी, कुर्सीयुन, तो कुर्सी क्या है, मुज़क्कर है, तो मा हाज़ा के ज़रिए हम क्या करेंगे, सवाल करेंगे, कुर्सीयुन, ठीक है, तो कुर्सीयुन जब आ गई तो मुज़क्कर के अंदर आ जाएंगे, कुर्सीयुन, मा हाज़ा, हाज़ा कुर्सीयुन, दिस इज़ अ चेयर। उसके बाद सल्लाजा, सल्लाजा का मीन्स रेफ्रिजरेटर और फ्रिज जो हम कहते हैं, तो किस में आ जाएगा, लास्ट में ता मरबूता है, हाज़िही सल्लाजा, हाज़िही सल्लाजतुन, दिस इज़ अ रेफ्रिजरेटर, ये फ्रिज है। उसके बाद है मिफ्ताहुन, मिफ्ताहुन मतलब की, तो मिफ्ताहुन ये क्या है, मुज़क्कर है, मिफ्ताहुन की, इसमें आ जाएगा ये मा हाज़ा, व्हाट इज़ दिस, हाज़ा मिफ्ताहुन, दिस इज़ अ की। उसके बाद आप देख सकते हैं मस्जिदुन, मस्जिदुन हमने इससे पहले ही पढ़ा हुआ है, हाज़ा मस्जिदुन हमने इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर हम मा हाज़ा के जवाब में ही लिखेंगे क्या, मस्जिदुन, मा हाज़ा ये क्या है, हाज़ा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। उसके बाद है नजमुन, नजमुन मीन्स स्टार, तो नजमुन
کو ہم حاضہ میں لے کر آئیں گے. حاضہ نجم، دس از اے اسٹار. بہت سی کتابوں میں نجمہ بھی لکھا ہوتا ہے. اگر نجمتن کے ساتھ اگر ہم لکھیں گے تو اس کو ہم فیمیل میں ڈالیں گے کیونکہ تا مربوطہ ہے. ٹھیک ہے، تو نجمہ دونوں کا مطلب اسٹار ہوتا ہے. اسی طرح بہت سارے پروگرام چلتے ہیں تو اس میں فیمیل اسٹار ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، نجمہ استعمال کرتے ہیں، اور مذکر والے ہوتے ہیں، میل ہوتے تو نجم استعمال کرتے ہیں. تو میرے خیال سے آپ لوگوں کو یہاں پر سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس طرح ہمیں استعمال کرنا ہے مذکر اور مؤنث، اور کس طرح ہمیں اس میں اشارہ کے ذریعے اشارہ کرنا ہے. تو مذکر کے لیے ہمیں ما ھذا کے ذریعے اشارہ کرنا ہے، اور مؤنث کے لیے ہمیں ما ھذہ کے ذریعے اشارہ کرنا ہے. اب یہاں پر ہمارا ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے. آپ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.